السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لولیہ والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وقال تعالی فی موضع آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اور عزیز دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے مسجد کے اندر بھیجا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ جی دیکھیے، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، جس موضوع پہ ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے، وہ ہے عصر حاضر اور مسلمانوں کی ذمہ داری، یعنی کہ حالات حاضرہ جو ابھی ہندوستان کے اندر چل رہا ہے، اور اس حالات میں اور ایسے حالات میں ایمان والوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور ان کو کس طریقے سے اس حالات میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور کس طریقے سے ہمیں ہندوستان کے اندر رہنا چاہیے۔ اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور رہ رہے ہیں، یہ ملک ایک ہندوستان ہے، آزاد ملک ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے میں جتنا حصہ ہمارا ہے، اور سب سے پہلے اور سب سے آگے جو مسلمانوں نے اس کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس ہندوستان کو آزاد کرایا، تو ان کو آزاد کرانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس ہندوستان پر حکومت کریں گے اور اس ہندوستان کے ہم جو ہے حاکم بنیں گے اور اس پر ہم اپنی حکومت کریں گے، اس کے اندر اپنا حکم نافذ کریں گے، نہیں، بلکہ علماء کرام نے، مسلمانوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا وہ اس مقصد سے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایمان باقی رہے، ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمان باقی رہے، ہمارے ہندوستان کے اندر دینی درسگاہیں، دینی مدارس محفوظ رہے، ہمارے ہندوستان کے اندر مساجد جو ہے محفوظ رہے، ہمارے ہندوستان کے اندر خانقاہیں جو ہے محفوظ رہے۔ بس ان کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان کے اندر سے ایمان کو بالکل طریقے سے نہ مٹایا جائے، بلکہ ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے دینی درسگاہوں کو، دینی مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو آباد رکھنے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے، مسلمانوں نے اس آزادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن جو حالات ہندوستان کے اندر ابھی چل رہے ہیں، تو اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ کہاں کہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے دینی درسگاہوں، مساجد محفوظ نہیں ہیں، اور مساجد کے اندر جو لوگ بھی رہتے ہیں، مؤذن صاحب ہو یا امام صاحب ہو یا کرتا پیجامہ والے لوگ ہوں، وہ ابھی بھی اس ہندوستان کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔
پچھلے ہفتے کی بات ہے، اجمیر کے اندر محمدی ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک امام صاحب کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اب وہ برقع پہنے ہوئے تھے، نقاب پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پہچان نہیں سکا کوئی۔ تو ہندوستان کے اندر سمجھیے کہ ابھی بھی ہمارے دینی مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور فی الحال میں جو ابھی الیکشن ہے 2024 کا وزیر اعظم کے لیے، اس میں بھی سمجھیے کہ اسی ٹاپک سے یہی سمجھیے کہ حالات حاضرہ ہی ہیں، اور علماء کرام بہت متنبہ کر رہے ہیں اور بہت سختی سے وہ اپنا بیان جاری کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہر حالت میں جو بھی انسان باہر ہے، جہاں کہیں بھی ہیں، تو وہ اپنی جگہوں پر آ کے اپنا ووٹ ضرور ڈالیں۔ یہ علماء کرام سمجھیے کہ سختی سے آپ کی ویڈیو بنا کے وائرل کر رہے ہیں اور سختی سے وہ متنبہ کر رہے ہیں کہ بھائی جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، ان سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ تمام مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہ اپنا، جب وہ ان کے علاقے میں محلے میں ووٹنگ ہو، اس دن یا اس سے ایک دن پہلے آ کر اپنا ووٹ ضرور ڈالیں۔ اس لیے کہ جس طرح سے 15 سال کے اندر جو حکومتیں چل رہی تھی، اس حکومت میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور اگر وہ حکومت ان کی چلی گئی اور پھر وہ اگر جیت گئے تو آگے نہ جانے ہمارے مساجد کو بھی ختم کر سکتے ہیں، دھیرے دھیرے دینی مدارس کو بھی بند کر سکتا ہے، دھیرے دھیرے اسی طرح یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندر دین کا نام و نشان کیا ہوگا، مٹ جائے گا۔ تو ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ جو لوگ بھی باہر ہیں وہ اپنی جگہوں پر آ کر اپنا ووٹ ڈالیں، اور یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر کے عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں، ان کو جو ہے ووٹ ڈلوانے کے لیے لے جائیں۔ ایک بھی شخص جو ہے چھوٹے نہیں جس کا نام ووٹر لسٹ میں آ گیا ہے، وہ ضرور اپنا ووٹ کیا کریں، ڈالیں۔ اس لیے کہ نہ جانے کس کے ووٹ سے یا ایک ووٹ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے تو ایک بات یقینی ہے، اور اس پر ہم لوگوں کو ایمان لانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی تقدیر میں جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ چکا تھا، لیکن ایک کوشش بھی ایک چیز ہوتی ہے، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ صحیح ہو یا غلط ہو، جیسا بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ بھائی محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، اور امتحان میں اچھا نمبر آنا نہ آنا، پاس یا فیل، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہے کہ محنت ضروری ہے، محنت کیا ہے، شرط ہے۔ دن بھر میں اگر مان لیجئے 12 گھنٹہ میں سے یا 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں دن رات، تو 12 گھنٹہ سونے میں گزار دیے تو 12 گھنٹہ بچے۔ ان 12 گھنٹہ میں سے کم اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی انسان علم کے معاملے میں 4-5 گھنٹہ بھی کتابوں میں لگاتا ہے تو وہ انشاءاللہ امتحان کے اندر اچھے نمبرات سے پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن 4-5 گھنٹہ کتاب کے لگانے کے بجائے آج کے دور کے نوجوان اور آج کل کے بچے موبائل پر فری فائر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وہی بچہ جب آگے فیل ہوگا تو کیا کہیں گے کہ کیا فائدہ، کچھ بھی علم حاصل کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، فیلے ہو جاتے ہیں۔ تو فیل ہونے کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے، آپ اس کو تلاش کریں کہ بھائی میں فیل کیوں ہو گیا، کیا وجہ تھی کہ میرا نمبر اتنا کم آیا۔ اس لیے کہ آپ نے 12 گھنٹے میں سے 6 گھنٹہ تو آپ نے فری فائر میں کھیلنے میں لگا دیا، موبائل پہ جو ہے شارٹ ویڈیو دیکھنے میں لگا دیا، تو کہاں سے آپ پاس ہو پائیں گے؟ 1 گھنٹہ کتاب لے کے بیٹھیں اور اس 1 گھنٹہ میں بھی جو ہے جھول رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، تو کہاں سے ہو پائے گا؟
تو اس لیے ہندوستان کے جو ابھی حالات ہیں، ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو گھبرانا بھی نہیں ہے، لیکن ہمت سے رہنا ہے، اور ووٹ جہاں تک ہو سکے ہر ایک انسان سے دلوائیے، جو اگر جن کا بھی نام ووٹر لسٹ میں ہے ان سے آپ اپیل کریں، درخواست کریں، اس لیے کہ اگر یہ الیکشن ان کے حق میں چلا گیا، اگر وہ جیت جاتا ہے تو اگلا جو ان کا مشن ہے وہ سمجھیے کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک تو ہمارے ہاتھوں سے بابری مسجد تو چلی ہی گئی ہے، بابری مسجد کیا ہے، وہ تو چلی گئی ہمارے ہاتھ سے، وہ تو ختم، اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب آگے جو ہے متھرا کی مسجد ہے، گیان واپی ہے، نہ جانے کون کون سے مسجد پہ ان کی نظر لگی ہوئی ہے۔ تو دھیرے دھیرے ایسا ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ چلا جائے گا، پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم سب ایک لاوارث کی طرح ہو جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جی، اور اس کے تعلق سے جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے ایمان والو تم میری مدد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو، ینصرکم، تو ہم تمہاری مدد کیا کریں گے؟ کریں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو سب کچھ کا بنانے والا ہے، وہ تو خالق و مخلوق، خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، جبار ہے، القہار ہے، ہر چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم دین کے معاملے میں، دین کو پھیلانے میں، دین کی اشاعت کے لیے تم کچھ وقت مجھے دو۔ کیا ہے؟ دین کو پھیلانے میں، دین کی اشاعت کے لیے کچھ وقت تم اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اور یہ دین بیٹھے بیٹھے نہیں پھیلے گا۔ اگر یہ دین بیٹھے بیٹھے پھیلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بیٹھے رہتے، طائف کا سفر نہ کرتے، ایک ایک گھروں پر 70 مرتبہ جا کے لوگوں کو دین کی دعوت نہ دیتے، پھر قرآن پاک کی یہ آیت نازل نہ ہوتی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھ کے بیٹھنے والے، سونے والے، قم، اٹھیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو بتلائیے، لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لائیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر میرے دین کی مدد کرتے ہو، تم اگر دین کو پھیلانے کے لیے کچھ محنت کرتے ہو، تم اگر اللہ کے راستے میں جو ہے کچھ وقت لگا کر جو ہے کچھ خرچ کرتے ہو، جان مال اپنا خرچ کرتے ہو، تو ینصرکم، تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ اور یہ ایمان بیٹھے بیٹھے بنتا نہیں ہے، اور یہ ایمان جو پھیلا ہے اور یہ مسلمانوں کی تعداد جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے یہ تعداد نہ بنتی اور نہ یہ ایمان پھیلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے ہیں، آخری حج کر رہے تھے اور وہ وہاں خطبہ دے رہے تھے، اس خطبے میں جو ایک الفاظ اور جو صحابہ کرام کا جو مجمع تھا، اس خطبے کے الفاظ جو مختصر میں جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غائب تک، جو لوگ آگے آنے والی جو نسلیں ہیں اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میری باتوں کو کیا کرو؟ پہنچاؤ۔ اور آخری وقت میں جو صحابہ کا جو مجمع تھا 1,24,000 کے کم و بیش جو ہے صحابہ کرام تیار ہوئے، جبکہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، نبوت سے ان کو سرفرازہ کیا، تو ایسے وقت میں ایمان والا سب سے پہلا جو ایمان میں داخل ہوا مردوں میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایمان والا تھا۔ کیا تھا؟ ایک ہی ایمان والا تھا۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے کہ بھائی ایمان میں تو ایک ہی لوگ داخل ہو رہے ہیں،
اور ابھی تک تو ایک ہی لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، تو کیا فائدہ دین کی خدمت کر کے، دین کو پھیلا کے، دین کی اشاعت کر کے؟ تو پھر یہ ہوتا کہ ایک ہی صحابہ حضرت ابوبکر ہی رہتے، پھر جو اتنے صحابہ کا مجمع تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، دین کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ میں سے اپنے آپ کو کچھ وقت نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنا جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، دین کو پھیلاؤ۔ جب اگر یہ ہوگا تو ینصرکم، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تم اس دین پر جمے رہو، قائم رہو، استقامت کے ساتھ رہو۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں پر یہ تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو اور ایمان لانے کے بعد تم جو دین کا کام کر رہے ہو، دین جو پھیلا رہے ہو، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہو، لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہو، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جو بلا رہے ہو، لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہو، لوگوں کو روزہ کی دعوت دے رہے ہو، لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں جو بتلا رہے ہو، لوگوں کو جو حج کے بارے میں بتلا رہے ہو، تو ہو سکتا ہو کہ اس راستے میں، اس کام میں کچھ لوگ ایسے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو تم کو برا بھلا کہیں گے، جو تم کو گالی دیں گے، جو تم کو بہت کچھ بولیں گے، تمہیں ستائے گا، تمہیں پریشان کرے گا۔ اس لیے تم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم اس دین پر جمے رہو، قائم رہو، تب جا کے تم کامیاب ہوگے۔ اور قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، بلکہ پوری قرآن مثال سے بھرا ہوا ہے۔ پہلے کے قوموں کی جو باتیں، جو ان کے واقعات آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے کے جو قوم تھے انہوں نے اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو اس طرح سے برا بھلا کہا اور اس طرح سے ان کو جو ہے ستایا، ان کو پریشان کیا، لیکن نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کا بھی دل دکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی کرتا تھا، الہام کرتا تھا کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجیے، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا وازدجر، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو، اور قرآن نے آگے یہ بھی کہا کہ فکذبوا عبدنا، پس ان لوگوں نے ہمارے بندوں کو بھی جھٹلایا، اور وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، اور آگے یہ بھی کہا وازدجر، اور انہوں نے دھمکیاں بھی دی کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، کہ اے نوح اگر تم اس کام سے باز نہیں آئے، اگر تم اس کام کو تم نے بند نہیں کیا، اگر تم اس کام سے اپنے آپ کو نہیں روکا، تو ہم تمہیں سنسار کر کے اس بستی سے تمہیں نکال دیں گے۔ کیا اللہ نے ان کو نکال دیا؟ نہ، قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان سے پانی کا جو دروازہ کھولا ہے اور ایسا کھولا کہ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، پوری زمین پانی سے بھر گئی، اور وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو جو ہے بالکل جو ہے زمین پھٹ گئی، اور پھٹنے کے بعد اس زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، تو اوپر سے بھی بارش ہو رہی ہے اور نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ ایسے ایسے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور تمام کے تمام لوگ جو اس پانی کے اندر غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو کفار مشرکین عجیب و غریب بات کرتے تھے کہ اے نبی اگر تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم نبی ہیں تو تم کو ایک معجزہ دکھلاؤ، کوئی نشانی دکھلاؤ جس کو ہم دیکھ کر مان جائیں کہ تم واقعی میں نبی ہو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر چاندنی رات میں
جو رات جو ہوتی جس میں روشنی ہوتی ہے، جس کو چاندنی رات کہتے ہیں، اس رات میں مکے کے اندر کھلی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ کفار مشرکین آئے، کہنے لگے کہ محمد تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، ذرا کچھ معجزات دکھلاؤ، کچھ نشانی دکھلاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھیں تو چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک اس کا آدھا حصہ جو ہے مشرق کی طرف چلا گیا اور اس کا آدھا حصہ ٹوٹ کے جو ہے مغرب کی طرف چلا گیا، اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک پہاڑ کو جو ہے لا کے کر دیا، یہ کھڑا کر دیا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ لو دیکھو آسمان کی طرف، چاند کا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور اسی کی تشریح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ واقعی میں آسمان پر ہم نے دیکھا کہ واقعی میں جو ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب انہوں نے یہ دیکھا اس نشانی کو تو يُعْرِضُوا اپنے آپ کے منہ کو پھیر لیا، اور وَيَقُولُوا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ سحر مستمر، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا ہے یہ کھلا ہوا جادو ہے؟ جبکہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو گوالیئر کے اندر جو راجا تھا، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں، ایک کتاب ہے اس کا نام فرشتہ ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھوایا ہے کہ یہ لکھو کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس رات چاند کا 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ ہندوستان کا راجا، مہاراجا جو تھے اس وقت گوالیئر کے اندر، انہوں نے خود اس کی گواہی دی۔ اور جب یہ انہوں نے دیکھا تو کچھ کفار مشرکین نے یہ کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کل دن کے اندر جو لوگ اطراف کے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ ہیں، دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ اگر صبح آتے ہیں تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ رات تم لوگوں نے کچھ دیکھا تھا۔ جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے جو لوگ جتنے بھی لوگ باہر سے آ رہے تھے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی رات کچھ واقعہ ہوا تھا، اس کو کچھ تم لوگوں نے کچھ دیکھا؟ تو سب لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں رات میں نے دیکھا کہ چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ادھر چلا گیا تھا، ایک مغرب کی طرف چلا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا ہے نہیں مانا، اور سیدھے طریقے سے کہا کہ سحر مستمر، یہ تو بہت دنوں سے چلا ہوا آ رہا ہے اور یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تو اس لیے قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر آپ اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس کام کے اندر کچھ مصیبتیں آئیں گی، کچھ پریشانیاں آئیں گی، لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کریں گے، لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن ان کی باتوں کو نہ سننا ہے بلکہ اپنا کام کرتے ہوئے چلنا ہے۔ جی تو یہ ہے حالات حاضرہ پر۔ تو اس جو حالات ابھی چل رہا ہے، اس حالات میں ہمیں اور آپ کو گھبرانا بالکل نہیں چاہیے۔ گھبراتے وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے اور موت سے ڈر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مثال دے کے اس کو سمجھایا، وہ حدیث بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں تم دیکھو گے کہ جو ہے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی حیثیت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے جب سیلاب آتا ہے، پانی جب آتا ہے تو پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے، اس بہاؤ کے اوپر آپ دیکھے ہوں گے کہ کچھ گندے جو ہوتے ہیں کچرا وغیرہ وہ اوپر بہتا رہتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، کوئی اس کو جو ہے ویلو نہیں دیتا، کوئی اس کو جو ہے کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی حالت ایسے ہی ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ بہت کم رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی،
آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر 22 ممالک ایسے ہیں جہاں صرف مسلمانوں کی کنٹری ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ آبادی پر آتا ہے مسلمان، دوسرے نمبر کی بات کر رہا ہے۔ اب بتائیے کہ اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی ہر جگہ آپ دیکھیے کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے دینی درسگاہوں کو اس کو جو ہے بند کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تو اس کی وجہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک یہ کہ دنیا کی محبت، دوسرا یہ کہ موت سے ڈر۔ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ دین کا کام کرنے میں اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ کیا ہے؟ پھر ان کے سامنے جو ہے کتنی بھی اچھی باتیں کی جائیں اور خاص طور سے موت کے بارے میں بات کی جائے، جب ان کے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ ارے اس کام میں اگر فلاں جگہ جائیں گے تو وہاں ہمیں ڈر ہے کہ موت نہ آ جائے، میں مارا نہ جاؤں، تو ایسے حالات میں انسان جو کیا ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر کمزوری، بزدلی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان جو ہے دبتے ہوئے چلے جائیں گے اور تمام مسلمان دھیرے دھیرے کیا ہوگا، ختم ہوتا چلا جائے گا، اور جو ہے سو پھر انہی لوگوں کا غلبہ ہوگا۔ تو لہٰذا آج کے بیان کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو عصر حاضر ہے، جو حالات ابھی چل رہے ہیں، اس حالات میں ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ رہنا ہے، اپنے دلوں کے اندر ایمان پیدا کرنا ہے اور اس دین پر جم کے رہنا ہے، قائم رہنا ہے، اور اللہ نے جو حکم بیان کیا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور اس حکم میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی کیا ہے، ٹھنڈک ہے۔ تو ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم نماز کی پابندی کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سارے احکام پر کیا ہوں گے، عمل کرتے چلے جائیں گے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ جو لوگ سنت ادا نہیں